بچپن ابا سے ڈرتا گیا, ٹیچر سے ڈرتا گیا, قاری صاحب سے ڈرتے ہوئے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. وہ بچپن تو ہمارا اس طرح سے جو ہے نا چلا جاتا ہے. مطلب گدھے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح ہم دوڑاتے ہیں اپنے بچوں کو نا. صرف ڈنڈے نہیں مارتے, ڈنڈے بھی بلکہ پہلے تو مارا کرتے تھے. ہم اتنے بونے ہیں معاشی طور پر بھی, ہماری جو سائیکولوجیکل پیسے کے بارے میں جو ہمارے کانسیپٹس ہیں, ارننگ کے بارے میں جو ہمارے کانسیپٹس ہیں, وہ بھی اتنے فرسودہ پرانے ہیں نا. اسکلز کیسے سکھائی جائیں, ابھی بھی وہی کہ بھائی میٹرک جب تک آپ 6 نمبروں سے کر نہیں لیتے تو آپ کی تو لائف ہے نہیں. کوئی لیڈر ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری قوم کے اندر. جس کو لیڈر بنانا ہے اس کو بیچارے کو تو آپ نے بچپن میں مار مار کے اس کی لیڈری ختم کر دی نا. ان کے نزدیک بچہ اسکول کے اندر ہوگا تو اس کی بلڈنگ میں گھس جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں ترقی کے کون سے راستے پر گامزن ہو گیا. یعنی جو آپ کو ڈپریشن وہ بچپن میں تھا نا اسکول پہنچنے کا, وہی آپ کو ڈپریشن جاب کے اندر ہے. اللہ نہ کرے کہ لڑکپن میں بیچارہ بچہ جو ہے نا وہ سیکشولی ابیوز ہو جائے. اچھا, دکھ کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل کو فیس کرنا ہے نا, یہ ہماری نا ساری خوبصورتی کھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 2 دن پہلے نا میں نے 2 آرٹیکلز لکھے, تو مجھے رات کو فون آیا ایک دوست کا, کہتا ہے یار تم سوتے کس ٹائم پہ ہو, 2:30 بجے 3 بجے جو ہے نا آرٹیکل لکھ رہے ہوتے ہو. تو میں نے کہا یار اب کیا کریں, مطلب جو الہام ہے نا وہ اسی ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو خیر وہ اس پر مجھے پھر ایک بڑے اچھے فیڈ بیک آئے کہ آپ تھوڑی جو بات ہے اس کو لیکچر کے انداز میں نہ کریں. تو میں ٹرائی کر رہا ہوں اس دفعہ, دیکھتے ہیں کہ میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں. تو اچھا, جو ٹاپک تھا, اصل میں ٹاپک ہوتا ہے سنجیدہ, اس لیے مجھے تھوڑا سا نا پھر سنجیدہ ہونا پڑتا ہے. ویسے میں ایک خوش مزاج شخصیت ہوں. تو ٹاپک جو ہے ہمارا وہ یہ تھا کہ میں نے جو لکھا تھا وہ یہ تھا, میں آپ کو اس کا عنوان سناتا ہوں. کچھ ہونے والا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ ہوا ہے. کچھ ہونے والا ہے, کچھ کرنا ہے اور کچھ ہوا ہے. اس میں پھنسا ہوا دھڑکتا ہوا انسان, دھڑکتا ہوا دل. تو بیسیکلی اس آرٹیکل کے اندر اور اس ٹاپک میں ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کے ہر پہلو میں, کہ ہم نہ مسلسل کسی نہ کسی کام کے اندر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی مسئلے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کنیکشن بھی کسی مسئلے کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے. امی کے پاس بیٹھیں گے, امی مسئلے بتا رہی ہوں گی کہ یار یہ پریشانی ہے, یہ مسئلہ ہے. بیوی کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو 4-5 باتیں سنا رہی ہوگی, یار یہ مسئلہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اور جہاں پہ بھی جائیں گے نا مسئلے ہی مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. جس رشتے میں جائیں, نانکوں دادکوں میں, ٹھیک ہے, آفس میں جائیں, پیسے کی طرف دیکھیں تو مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ خوبصورت کائنات دی ہے, اللہ نے جو بے انتہا ہمیں انعامات سے نوازا ہے, خوبصورت سا چہرہ ہے, دیکھتی آنکھیں ہیں, پکڑتے ہاتھ ہیں, پھر ماں باپ کی نعمت ہے, پھر اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے, پھر آسمان پہ روز سورج چمکتا ہے, روز چاند جو ہے وہ آسمان کو اپنے حسن سے, اپنے جمال سے منور کرتا ہے, ستارے جگمگاتے ہیں, خوبصورت دن گزرتے ہیں, راتیں آتی ہیں, پیارے پیارے موسم, پھر رنگ برنگے پھل پھول, خوشبوؤں سے بھرے پھول. کبھی ہم آم کھا رہے ہیں, کبھی ہم آج کل مالٹے چل رہے ہیں. ہمارے تو ملتان میں ماشاءاللہ بڑے زبردست مالٹے ہوتے ہیں, میں لے کر آئے ہوں. تو یہ جو ہماری زندگی کے اندر جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہوتی ہیں, ہم موسٹلی ان کی طرف توجہ, ان سے لطف اندوز ہونا, انہیں محسوس کرنا, بلکہ ان کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک بڑا حصہ دینا, وہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا. ہماری زندگی کا موسٹلی حصہ آپ دیکھیں گے تو وہ پریشانی, مسائل, ڈسکس, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے اندر گزر رہا ہوتا ہے. تو اس پر میری کوشش ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو اس سے نکالوں, اور یقیناً میں جو بیان کر رہا ہوتا ہوں ایسا نہیں ہوتا میں اس سے نکلا ہوا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ تو مطلب کیا پہنچی ہوئی سرکار ہے. بیسیکلی تو میں بھی اسی کو فیس کر رہا ہوں نا, جس کو پوری سوسائٹی فیس کر رہی ہے. تو میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں, اس سے نکلنے کی کوشش کریں. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اصل کے اندر ہمارے بچپن سے. ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں اور اماں جو ہے نا وہ کان سے پکڑتی ہے, ابا کان سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں چل بیٹا اسکول پہنچ. آپ کو یاد ہوگا اسکول کو جاتے ہوئے بھی کبھی اسکول کے دروازے پہ کھڑے ہونا, تو مجھے تو وہ بچے, میں دیکھتا ہوں نا بچے رو رہے ہیں اور ابا ان کو اندر کا جو ہے نا کہہ رہا جاؤ بیٹا جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ساری گیم ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ایک روٹین لائف کے اندر جب وہ لے کر آیا جاتا ہے نا چھوٹی سی عمر کے اندر, آپ کی نیند کا کوئی وہ احترام نہیں ہوتا, اس کی کوئی
اوقات نہیں ہوتی، آپ کی پرسنالٹی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے آپ کو تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک ریس ہے جس کے اندر اماں ابا خاندان پھنسا ہوا ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کے اتنے نمبر آ گئے، اس نے یہ کر لیا، وہ انگلش بولنے لگ گیا، اس کا بچہ تو یوں ہے، تو میرا بچہ جو ہے نا وہ کیوں پیچھے ہو. تو وہ کہتے ہیں نا عامر خان ایک فلم کے اندر کہ دوڑو دوڑو، کہتا ہے وہ، تو وہ وہی ہے کہ دوڑو دوڑو، جیسے مطلب گدھے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح ہم دوڑاتے ہیں اپنے بچوں کو نا. صرف ڈنڈے نہیں مارتے، ڈنڈے بھی بلکہ پہلے تو مارا کرتے تھے. ابھی بھی میں گاؤں گیا، عبدالحکیم ہمارا گاؤں ہے، تو میں نے وہاں پہ ایک ہمارا جو ہائی اسکول ہوتا تھا وہاں وزٹ کیا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں آج بھی ڈنڈے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹس جو مرضی قانون بنا لیں، میرے حال وہ تو ہماری نسل کا جو پچھلی نسل کا ڈرامہ ہے وہ تو آگے نکلنے ہی نکلنے ہیں نا، بغیر ڈنڈے کے کیسے بچے پڑیں گے. تو وہاں سے ہوتی ہے شروع کہانی، اور صرف سکول سے نہیں، پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں بچپن سے سنتے ہی. تمہارے ابا جو ہیں، میں تمہارے ابا کو شکایت لگا دوں گی. ٹھیک ہے، اماں جو ہے نا پہلا جو خوف بٹھاتی ہے نا وہ یہ والی آواز آتی ہے، ابا کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اور کہیں پر کسی اور بزرگ کی چیختی ہوئی آواز آئے گی، انسان نہیں بنتے، ٹھیک ہے، شور کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. مسجد میں بھی الگ طرح کی آوازیں، قاریوں سے الگ طرح کی، قرآن پڑھنے والوں سے، ہر ایک سے آپ کو سوسائٹی میں آپ کے بچپن سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو جہاں پر ہمیں خوف اور پھر نمبر کی گیم، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن سسٹم میں جو میٹرک کا ہنسا ہوتا ہے نا، تو اتنا کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی کوکر ٹائپ ہوا کرتا تھا ہمارے دور میں، اور ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی جائے نا تو میٹرک کے نمبر اسکول والوں نے ایسے لگائے ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے جناب 1200 کے اندر سے نا 1150 نمبر لیے ہیں، اتنے ہمارے بچوں نے جو ہے نا ٹاپ کیا. تو انسان کو یعنی یہیں سے تولا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نمبرز سے ہی اس کی پوری، ہم اتنے بونے ہیں معاشی طور پر بھی، ہماری جو سائیکلوجیکل منی کے بارے میں، پیسے کے بارے میں جو ہمارے کانسیپٹس ہیں، ارننگ کے بارے میں جو ہمارے کانسیپٹس ہیں، وہ بھی اتنے فرسودہ پرانے ہیں نا کہ وہ مجھے ایک کلپ یاد آتا ہے ریل کا، جس میں نا وہ ایک کمپنی کا مالک آ کے نا اپنی دادی کو کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا ماشاءاللہ میں اتنے پیسے کما رہا ہوں. تو کہتا ہے پتر تیری اللہ میں دعا کرنی ہے اللہ تینوں اور چنگی جی نوکری دے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تجھے اور نوکری دے. وہ کہتا ہے ابا میں پتہ نہیں کتنوں کو نوکری دے رہا ہوں، تو مجھے ابھی بھی نوکری دلوانے پہ تلی ہوئی ہے. تو وہ جو کمانے کا کے کانسیپٹس ہیں نا، وہ ہم اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر پاتے کہ نئے دور میں ہمارے جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، اسپیشلی جو ویسٹ کے اندر لوگ ہیں یا جو بھی اس ٹائم ترقی یافتہ اقوام ہیں، وہ کیسے کما رہی ہیں، کمانے کے اسمارٹ جو ہے راستے کیا ہیں، سکلز کیسے سکھائی جائیں. ابھی بھی وہی کہ بھائی میٹرک جب تک آپ اچھے نمبروں سے کر نہیں لیتے تو آپ کی تو لائف ہے نہیں. تو اسی کے اندر ہم بچے کو جو ہے نا پکاتے ہیں، اس کے اندر اس بیچارے کو ہم اذیت میں ڈالتے ہیں. وہی سینٹینسز مجھے یاد ہے آج بھی، وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اوپر میں جو ہے نا ڈنڈے پڑا کرتے تھے، یاد کرو. ٹھیک ہے، وہ گو وینٹ گان، اور مطلب ہم وربس کی جو ہے نا وہ گردانیں یاد کر رہے ہیں. وہی جو ہمارے مدرسوں کا حال ہوتا تھا وہی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حال ہے. تو اسکول، پھر اس کے اندر چھٹی کا کنسیپٹ، گھر جانا ہے، ٹھیک ہے، چھٹی کرنی ہے، وہ سارا جو عمل ہے، ٹائم پر پہنچنا ہے، اسمبلی میں پہنچنا ہے، یہ سارے کا سارا جو عمل ہے، یہ بیسیکلی ایک آزاد انسان کو، ایک ایسے انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے فیوچر کا امام بنایا ہے، ٹھیک ہے، مستقبل کا امام بنایا. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں یار ہمارے بچوں میں لیڈرشپ جو ہے نا، وہ لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ کوئی سارے فالوورز ہیں یار، کوئی لیڈر ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری قوم کے اندر. تو لیڈر آپ نے پیدا کرنے، جس کو لیڈر بنانا ہے اس کو بیچارے کو تو آپ نے بچپن میں ہی مار مار کے اس کی لیڈری ختم کر دی نا. ٹھیک ہے، اس کی نہ آپ کے یہاں عزت ہے، نہ اس کی کوئی کرامت ہے، نہ اس کی کوئی ایسی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی رائے کا کوئی احترام ہے، نہ اس کی خواہش کا کوئی احترام ہے. میرے اپنی فیملی کے اندر بعض ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے نا صبح صبح، چھوٹے سے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، اس کو جو ہے نا وہ گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کو ٹینشن دی ہوئی ہوتی ہے. وہ بیچارہ آگے ابا کو کہہ رہا ہوتا ہے یار ابا میں کیا کروں. اب ابا جو ہے سمجھتا بھی ہے لیکن وہ کیا کرے. ٹھیک ہے، تو مائیں سمجھتی نہیں ہیں. ان کے نزدیک جو ہے بچہ اسکول کے اندر ہوگا تو اس کی بلڈنگ میں گھس جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں ترقی کے کون سے راستے پر گامزن ہو گیا. تو پھر گھر آئیں گے تو گھر کے اندر بھی 85 کام، اور یہ لے آ، وہ لے آ، یہ کر لے، وہ کر لے. چھوٹا جو بھائی ہوتا ہے وہ تو اس بیچارے کے ساتھ تو انڈے کی طرح اس کو جیسے پھینٹا جاتا ہے نا کاموں کے اندر. تو یہ ساری کی ساری گیم چلتے چلتے ہمیں پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ہماری مطلب ہے شادیوں کا. بلکہ شادی سے پہلے بھی اب تو نوکری کا آتا ہے نا، کیونکہ نوکری کے بغیر تو چھوکری ملتی نہیں ہے. تو نوکری میں ہم آتے ہیں تو وہاں پر اب ایک پورا خوفناک جو ہے نا خواب ہوتا ہے
لڑکے کے سامنے بھی، اس کے اماں ابا کے سامنے بھی خوف ہی خوف ہے. مطلب اس دنیا کے اندر خوف ہی خوف ہے. کیا صحیح عقیدے والا، اللہ کو پکارنے والا، اور کیا کسی بت کو کی پوجا کرنے والا، یا کسی بابے کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والا، سب کا یہ حال ہے. کسی کا اللہ پر ایمان، اللہ پہ توکل، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، فطرت کے اندر جو ہدایت رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے، اور رزق تلاش کرنے کے جو صحیح راستے ہیں ان کو تلاش کرنا، کچھ نیا پن لے کر آنا اپنی زندگی کے اندر، اس کے اوپر ہم نہیں آتے. ٹھیک ہے، سب کا جو ہے نا اسکول پہ اعتماد ہے، ایجوکیشن پہ اعتماد ہے. ٹھیک ہے، کہ بس یہیں سے ہوگا جو ہوگا، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بیچارے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ساری عمر نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے ہیں. اور جنہوں نے بچوں کو اپنے ریڑیاں لگا دی تھیں، ٹھیک ہے، شاید اسکول گئے ہی نہیں، وہ ہم سے اچھا جو ہے نا کما رہے ہوتے ہیں. آپ افغانیوں پہ اسٹڈی کر لیں، ٹھیک ہے، تو افغانی میرا خیال ہے اوور آل پاکستانیوں سے زیادہ امیر ہوں گے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے. اور موسٹلی جو ہمارا بزنس ہے وہ ان لوگوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ والی بیماریاں نہیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. ان کے اندر اس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر لا کے گدھا نہیں بنایا جاتا، جس طرح کے ہمارے سسٹم کے اندر لا کے ایک جو ہے نا توڑ میں دوڑو اور گدھے کی طرح بھگایا جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ سوچتے ہیں، ان کے بچے ڈفرینٹ تجربات کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک کبھی ریڑھی لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ایک عمر کے ساتھ ساتھ وہ خاصا اچھے لیول پر پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے جی، اب بزنس، اب اسکول، اب جاب ہو گئی، جاب کے بعد پھر جاب کے اندر باس کا ڈپریشن، ٹائم پہ نہیں آیا. یعنی جو آپ کو ڈپریشن وہ بچپن میں تھا نا اسکول پہنچنے کا، وہی آپ کو ڈپریشن جاب کے اندر ہے کہ آپ نے وہاں پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے. ہماری جو ہوتی تھی نا، یہ میری گورنمنٹ جاب ہوئی تھی، شکر ہے چھوٹ گئی اللہ کا الحمدللہ. تو ہمیں وہاں ڈر ہوتا تھا کہ فوجی آ جائے گا. میرے ابو کی بھی جاب ابو نے بھی کی ہے، تو اس میں یہی ہوتا تھا یار چھٹی نہیں کر سکتے، فوجی آ جائے گا. وہ ایک آفیسر لگایا ہوتا تھا ریٹائرڈ، تو وہ فوجی صاحب آ جاتے تھے اور آ کے وہ یار فوجی جو ہے نا یہ تو نہیں چھوڑے گا، لہٰذا جو ہے نا وہ آپ ٹائم پر پہنچیں. تو یہ تو ایک سائڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کمانے کی، پڑھنے کی. پھر آپ ریلیشنز میں وہی خوف، بچپن میں ابا کے ناراض ہونے کا خوف، اس کے بعد پھر بیوی کے ناراض ہونے کا خوف، پھر اور مطلب مسائل. ٹھیک ہے، اب مسائل میں ہی آپ رہتے ہیں. بیوی کے پاس آئیں گے، وہ آپ کی امی کی کہانیاں سنا رہی ہوگی، یار یوں ہو گیا وہ ہو گیا. ہمدردی جو ہے وہ یعنی رونا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ کنیکشن بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے ہمارا نا. یعنی ہم رو کے کنیکشن بنا رہے ہوتے ہیں بھائیوں سے، خامین سے، ہر ایک سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں کنیکشن بنانا ہی نہیں آتا. اپنے آپ کو ذرا بنا سنوا کے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں رکھنا. تھوڑی سی کوئی خوبصورت ہو، تھوڑا سا کوئی اس کے بعد پیسہ آنے لگ جائے، اس کو پھر نظر بد ڈرانے لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یار اور نظر مجھے کھا جائے گی. ٹھیک ہے، نظر نہیں کھائے گی تو یار فلانا کوئی جادو کر دے گا. ٹھیک ہے، ہم تو بیچارے ساری عمر ڈرتے ڈرتے گزار دیتے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ نظر یقیناً حق ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے جو ہمارے یہاں اپنائے گئے ہیں نا، وہ اسلام نے بہرحال نہیں بتائے. اسلام تو کہتا ہے آپ تینوں کل پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ پہ توکل کریں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کریں. تو غموں کا اظہار ہوتا ہے، غموں کا ماتم ہوتا ہے، خوشیوں کو دبایا جاتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا اصول ہے. غم کے رونے ہم سب کے سامنے روتے ہیں، لیکن جو خوشی ہوتی ہے وہ ہم اکیلے میں چپ کر کے اس کو ہم مناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کلچر کا ایک عمومی رویہ ہے، ایک سائیکالوجی ہے جو ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. تو اسی چکر میں پھر بیماریاں، مسائل، وہ بیمار ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، کرتے 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 ہم اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں. اچھا، دکھ کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل کو فیس کرنا ہے نا، یہ ہماری نا ساری خوبصورتی کھا جاتا ہے. بچپن ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہے، بچپن ابا سے ڈرتا گیا، ٹیچر سے ڈرتا گیا، قاری صاحب سے ڈرتے ہوئے، بڑوں سے ڈرتے ہوئے، محلے والوں سے. ٹھیک ہے، شکایت لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اونچی آواز سے نہیں بولنا، ٹھیک ہے، گھر میں شور نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. وہ بچپن تو ہمارا اس طرح سے جو ہے نا چلا جاتا ہے. بہرحال شور تو پھر بھی ہم کرتے ہیں، شرارتیں تو پھر بھی شکر ہے ہم کرتے ہیں، ورنہ یہ نہ ہوتا تو شاید بالکل ہی پاگل ہو جاتے. کچھ نہ کچھ ہمیں مل جاتا ہے سانس لینے کو. لیکن مسائل کے اندر اوور آل جو ہے نا، وہ مسائل ہماری ایک خاص حص کو نا، ایک کہہ لیں کہ ہمارے دل کے اوپر ایک خاص طرح کا زخم لگاتے ہیں اور ایک خاص طرح کی حص کو زخمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے کرتے ہم لڑکپن میں آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ لڑکپن میں بیچارہ بچہ جو ہے نا وہ سیکشولی ابیوز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو وہ بیچارے کا کیا لڑکپن تباہی کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ جو وربل ابیوز ہوتے ہیں وہ تو اس پر میں خاصی باتیں کر چکا ہوں، جس طرح سے ٹرونٹ ہوتے ہیں، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں،
شکل پہ، صورت پہ، ناک پہ، کلر پہ، ٹھیک ہے، اور قد پہ، ان ساروں پر جو باتیں ہوتی ہیں. اور پھر بچیوں کے اوپر تو خاص طور پہ ان کی شادیاں کہاں ہوں گی، ان کے رشتے کہاں ہوں گے، یہ ساری باتیں. اور رہے وہ خوبصورت رشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے، ماما، چاچا، دادا، نانا، نانی، ٹھیک ہے، وہ اپنے مسائل، اپنے رولوں کے اندر وہ ہمارے بچپن کی واٹ وہ الگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو ملنا تھا اور نہیں، تم نے ان کے گھر نہیں جانا. ٹھیک ہے، ان سے ہماری لڑائی ہے، وہ ہماری جناب انہوں نے فلانے نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی، اب ان کو کبھی نہیں ملنا. یار دی تھی تم لوگوں نے، دی تھی نا تم لوگوں نے، لی تھی، کم بخت. تو ہمارا کیا اس کے اندر قصور ہے بچوں کا؟ ٹھیک ہے، ہم سے تم کیوں ہمارے رشتوں سے محروم کرتے ہو؟ اچھا جی، وہ ہماری جی زمین کھا گئے تھے. اچھا بھائی، کھا گئے ہوں گے تمہاری زمین، ٹھیک ہے، تم لڑو ان سے یار. بچوں کے اوپر، بچوں کو کیوں محروم کر رہے ہو ان کے رشتوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہ دیے اس لیے تھے تاکہ ان کی ایک گروتھ ہو، ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہو. ٹھیک ہے، ان کو سب کا پیار ملے. آپ نے وہ بھی، اس کو بھی کہا چلو جی چھٹی کرو. تو یہ ساری کی ساری گیمیں کرتے کرتے ہم لوگ رشتہ ازدواج میں بن جاتے ہیں. ہماری ہو جاتی ہے شادی. جو بیگم صاحبہ آتی ہے نا، وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں بیچاری. وہ کون سی کوئی بڑی جنت سے آئی ہوتی ہیں، وہ بھی اسی معاشرے، اسی دنیا سے آئی ہوتی ہیں. اب وہ بیگم صاحبہ بھی آ کے جو ہے نا، وہ ایک تو پہلے تو وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کے گھر کے جتنے بھی ٹراماز تھے، وہاں جتنے رولے رپڑ تھے، اس کی وہ ایک پلیئر بنے گی. ٹھیک ہے، اس کو بتایا جائے گا کہ تم تو پہلے اپنے گھر کے رولے انجیکشن تمہیں لگتے رہے نا پین کے، اب یہاں کے بھی لو. ٹھیک ہے نا، اب سسرال کے بھی رولے سنو، یہاں کے بھی مسئلے تم سارے جو ہے نا فیس کرو. میاں صاحب جو ہے نا اس کو آگے کر دیتے ہیں، یار تم جانو تو اماں جانے. ٹھیک ہے، تو اب تم بھگتو ساروں کو، مجھے بھی بھگتو اور ان کو بھی بھگتو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتی ہے، وہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے بھگتوں گی، تم میرے بھگتو. ٹھیک ہے، وہ سناتی ہے اپنے میاں کو اپنی پھر کہانیاں، میرے گھر میں یہ چل رہا ہے، میری بہن کا یہ مسئلہ ہے، میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہے، میری اماں کو یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشکل کوئی 10-15 سال گزرتے ہیں. اس کے بعد بیگم صاحبہ ہو گئی بلڈ پریشر کی مریض، اور میاں صاحب کو بھی جناب کوئی نہ کوئی بیماری چمڑ گئی. ٹھیک ہے، یا تو جگر کا مسئلہ ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، گردے مسئلے کر گئے، بلڈ پریشر اور شوگر تو بھاگ کے آتی ہے نا. تو اچھا کرتے کراتے اتنے میں یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کر لیتے ہیں، اتنا تیر ہم مار لیتے ہیں کہ بچے ہو جاتے ہیں ہمارے. چلیں جی، بچے ہو گئے. بچے اب کیوں ہم نے کیے ہیں؟ بچے ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ ہم نے تو ہو جانا ہے بیمار. اور ابھی جو گالیاں ہم نے سارے بڑوں سے سنتے آئے تھے نا، جو سارے ہم نے ڈپریشن اٹھائے تھے، اب ہم نے وہ دینے اگلے اپنے بچوں کو. پیدا ہی ہم نے ان کو شاید اس لیے کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. تو ان بچوں کی پھر ہم لیتے ہیں، طبیعت کرتے ہیں صاف. ٹھیک ہے، دبا کے ہم ان کو رگڑا مارتے ہیں. ان کی بھی، ان کو اسی طرح سے جیسے ہم گدھے بنے تھے ایسے وہ بھی گدھے بنتے ہیں. بھاگے 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 اسکول، چلو جی بھاگے بھاگے ٹیوشن، اور قاری صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے. ٹھیک ہے، تو اسی کام کے اندر بچوں کو ڈال دیا. نہ ہم نے کبھی سورج کو دیکھا، نہ کبھی مطلب اس نظر سے کہ دیکھ کے ہم نے کہا ہو کہ یار سبحان اللہ. نہ ہم نے چاند کو دیکھا، نہ ہم نے جگنوں کو جو ہے وہ چمکتے جگنوں کو محسوس کیا، نہ چمکتے تاروں کو محسوس کیا، نہ خوبصورت ہواؤں کو انجوائے کیا، نہ لہلہاتے کھیتوں کو، نہ کھاتے آم. یقین مانے میں تو کھانے پینے پہ غور کرتا ہوں. تو ہم جو ہے نا، یعنی انسان اگر فطرت کے اوپر ہو نا اور نارمل ہو، تو اس کو جو کھانا ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے. کھانے کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، کھانے کی کوانٹٹی بھی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں کتنا کھا گیا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ جب ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں تو پھر آنے دو ساجی پراٹھے، آنے دو جتنے مرضی آنے دو. لوریا آپ جا کے دیکھیں، نان پہ نان کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، صبح جناب پراٹھے چل رہے ہیں. پورے پنجاب کا یہ حال ہے. تو آپ ذرا غور کریں گے نا، تو جتنے یہ پراٹھے کھانے والی ہماری عوام ہے نا، مجھ سمیت میں بھی اس میں سے باہر نہیں ہوں، ہم سب کے سب، ہم اکثریت ہم جو ہے نا وہ ڈپریشن کو نکال رہے تھے کھانے کے اوپر. اور نکالنے کی جگہ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، یا وہاں نکلے گا یا کہیں اور وہ کسی بھی اسی طرح کے کاموں میں نکلے گا. شکر ہے یہ بھی حلال کام ہے. اب تو حرام بہت سارے آ گئے ہیں نا، تو ٹک ٹاک ہے، فلاں ہے، ریلز ہے، پورن ایڈکشن ہے، فلاں ہے. یہ سارا کا سارا ڈپریشن کا ہمارا اظہار ہے، جس کو ہم جو ہے بس صرف ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اسی نظر سے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو تو یقیناً دیکھنا چاہیے اور بہت اہمیت رکھتی ہے مسلمان کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل میں جو سبب ہے نا وہ ہے ڈپریشن. اس کو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. تو اچھا جی، تو اب بیوی جو ہے نا وہ اپنی ساری کہانیاں سنا کے، اور میاں صاحب اپنی کہانی سنا کے، اور اس کے بعد اس سارے عمل کے اندر ہم آ جاتے ہیں بیماریوں کے اندر. اور بیماریوں کے بعد ہم اپنے بچوں کے پلے پڑتے ہیں، اور ایسے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سارے عمل میں ایک کام اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو جانتے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مسلمان دنیا سے مر کے چلے جاتے ہیں. یقین مانے یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جن کو میں بڑے آپ سے نارمل انداز میں کر رہا ہوں. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. کچھ جملے میں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے لکھے. کہتا ہے کہ
ہماری جو پریشانی ہے نا یہ ہے کہ اگر ہم باپ ہوں تو ہم اولاد کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ ہیں تو اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے پریشان ہے، ساس ہے تو بہو سے اس کو پریشانی ہے، بہو ہے تو ساس سے پریشانی ہے۔ اچھا ہم صحت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پریشانی ہے۔ اچھا گھر کے کام ہی پورے نہیں ہوتے یار، گھر کی کبھی ٹونٹی خراب ہے، کبھی گھر کا وہ خراب ہے، جس گھر میں رہتے ہیں وہ ساری عمر گھر ہی پریشان کرتا رہتا ہے، کیونکہ پریشانیاں لینا ہمارا مسئلہ ہے نا، ہماری وہ والی بچپن سے چونکہ وہ تراش گئی نا ہماری قلم، ہماری فطرت کو مسخ کر دیا نا، وہ حصہ ہی اڑا دیا خوشی ریسیو کرنے کا، خوش رہنے کا، خوشی سے کنیکٹ ہونے کا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک کنیکٹر ملتا تھا، ابھی بھی ہوتے ہیں، وائی فائی جہاں پہ لگتا ہے تو وہ کنیکٹر لگاتے ہیں تو وہاں سے وہ پھر وہ کیچ کرتے ہیں نا۔ تو ہمارا بھائی وہ کنیکٹر جو تھا نا، وہ اچھے والا جو کنیکٹر تھا نا، وہ بچپن میں اتار کے نا وہاں پر نا وہ پینز کو ریسیو کرنے والا ریسیور لگا دیا۔ اب وہ سارے مسئلے ہمیں جو ہے نا نظر آئیں گے، تو جدھر دیکھو پریشانیاں، بھائی ہیں تو بہنوں کے غم آپ کو کھا دیں گے، ہائے بہنوئی صاحب جو ہے نا وہ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ سلوک کر رہے ہیں، بہنیں ہیں تو وہ بیچاری بھائیوں کے غم میں مر رہی ہوں گی، کسی بھائی نے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی اور بے وفائی کی ہوگی۔ تو ہم جدھر بھی ہیں ہم پریشان ہی ہیں، جس رشتے کے اندر بھی ہیں ہم پریشان ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، لیکن وہ خوش ہم جو ہوتے ہیں نا وہ نارمل خوش ہم نہیں ہوتے، اور وہ خوش ہو بھی جائیں تو ہم اس کو دبا لیتے ہیں، خوشی سے بھی ڈرتے ہیں ہم خوشی سے ڈرتے ہیں کہ خوش زیادہ ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی چھن جائے۔ ہائے ہائے کتنے ہم مطلب کس تکلیف کے اندر ہیں۔ ہنستے ہیں تو گھر میں نا مطلب بچیاں ہنس رہی ہوں تو اماں کہے گی اور تم زیادہ نہ کھلکھلاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو اماں کو ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں کوئی آفت ہی نہ آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بچیوں کے ہنسنے پہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے سارے ایسے نہیں ہوتے، شاید میں زیادہ ہی اس کو لفاظی کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہے۔ تو بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم تھراپی کی طرف آئیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے غموں کو سمجھیں، اپنے پاسٹ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت نعمتیں ہیں ان سے تعلق کی طرف آئیں، اللہ سے جو خوبصورت گمان ہے اس سے اپنے دل کے اندر زندہ کریں، وہ مر چکا ہے۔ اللہ پہ جو توکل ہے، اللہ پر جو بھروسہ ہے، آپ خوشی کو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ پیسہ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ عزت ڈیزرو کرتے ہیں۔ پہلے تو کسی کو دینا تو بعد ہے، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ نا مسئلے بتاتے ہیں یار حل نہیں بتاتے، تو میں کہتا ہوں کہ حل جو ہوتا ہے نا، جو مسئلے میں بتاتا ہوں نا، ان مسئلوں کا آغاز دل سے ہوتا ہے، مسئلوں کا آغاز جو ہے نا دل کی دنیا سے ہوتا ہے، تو ان کا حل بھی جو ہوتا ہے نا وہ پریکٹیکلی نہیں ہوگا، وہ بھی پہلے دل کی دنیا سے ہوگا، کہ آپ اپنے دل کی جو دنیا آپ کی جو بنجر ہو گئی، ویران ہو گئی، جو درخت کٹ گئے یہاں خوشیوں کے، یہاں جو پھول کھلنے بند ہو گئے، یہاں جو کانٹے اگنے لگے، یہاں جو بنجر اور ویران زمین بن گئی، خوف، دبدبے، ٹھیک ہے، اور برے خیالات سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ آپ اماں کے پاس جا رہے ہوں گے تو آپ کیا توقع لے کے جا رہے ہوں گے؟ اماں سے مجھے پریشانی کی آپ کو توقع ہوگی کہ اماں کو مسئلہ اپنا ذکر کریں گی، پریشانی کی کوئی بات بتائیں گی۔ اماں سے کبھی آپ نے سوچا بیٹھ کے میں لوڈو کھیلوں گا اپنی اماں کے ساتھ؟ بھائی بچپن میں تو آپ اماں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اماں کے ساتھ آپ کی جان تھے، ابا آپ کو گودوں میں اچھالتے تھے، ابھی آپ ابا کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کا کبھی سوچا یار ابا کے ساتھ بیٹھ کے یار یسو پنجو کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ابا کے ساتھ بیٹھ کے یار کوئی اور گیم کریں گے، کوئی مزے کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں ابا کا مطلب ہے ابا یعنی ابا جو ہے نا اس کے ساتھ ہنسنا، نہیں، یہ اماں کے ساتھ ہنسنا، اماں کے ساتھ ہمدردی اور پیار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہنسنے والا گیم نہیں ہوتی، ہنسنا تو دوستوں میں ہوتا ہے۔ بیوی، ٹھیک ہے، آپ ذرا بیوی کا نام لے کر آئیں تو بہت سارے شادی شدہ لوگوں کو جھٹکا لگے گا، ٹھیک ہے، تو مطلب بیوی اللہ تعالیٰ نے پیار کی چیز دی ہے، مزے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، سکون اور راحت کی چیز بنائی ہے، مگر یہاں پہ بیوی کا ایک پورا خوفناک سا پیکج ہے، ٹھیک ہے، مسائل کا پیکج اس کے اپنے مسئلے بھی، بچوں کے مسئلے بھی کیا، اور سسرال کے مسئلے بھی، تینوں اکٹھے پیکج میں آتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایسے جو ہے نا، وہ ایک مووی تھی مجھے یاد آتا ہے، وہ اس میں نا وہ ایک بلیک کلر کا ایکٹر تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے، انگلش کی مجھے بھول رہا ہے اس کا کیا نام تھا، تو ایسے نا وہ ایک جالی سی آتی ہے، وہ بندے کے کٹ کے ٹکڑے ایسے ہو جاتے ہیں، تو ایسے نا مطلب یہ جتنے بھی رشتے جہاں سے محبت کی وہ جالیاں آنی تھی نا، تو وہاں سے نا پنجرے آتے ہیں اس کے خوفناک سے، بلیڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسائل کے، پریشانیوں کے، جو آپ کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بس تباہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ نے یہ جو فطرت بنائی ہے، یہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، یہ جو چمکتے سورج
اور سے آپ کے جو دن کو ایسے اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے. اس اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میرے غموں کو دور کرنے والا ہے, میرے غموں کو دور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دے گا, میں اللہ کا پیارا ہوں, اللہ مجھے دنیا میں بھی عطا کرے گا, اللہ آخرت میں بھی عطا کرے گا. کتنی پیاری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. ہر دعا آپ کو زندگی دیتی ہے. خیر صبح اٹھتے ہی آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ میں دنیا آخرت کی تجھ سے جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتا ہوں, فی الدنیا والآخرہ. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہ میری سننے کی سماعت کو, دیکھنے کی بصارت کو, میرے جسم کو عافیت دے, اپنی حفاظت میں رکھ, میرے مال کی حفاظت کر. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, میرے عیبوں پہ پردے ڈال. گناہگار ہوں اللہ مگر تو پردے ڈالنے والا ہے, تو رحمان الرحیم ہے, بخش دے. مجھے اپنی عافیت عطا فرما, میری بیوی سے آنکھوں کی ٹھنڈک. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ماں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ماں باپ, جو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, حدیث کے لفظ ہیں, محبت سے, مسکراہٹ سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ عمرے کا ثواب دیتے ہیں. غالباً حج کا لفظ ہے, عمرے کا لفظ ہے, حج اور عمرے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. سبحان اللہ, ماں باپ کو دیکھنے کا اتنا اجر ہے. ٹھیک ہے, ان سے پیار بھری باتیں. وخفض لہما جناح الذل, ان کے لیے تم اپنے بازو کو جو ہے نا پھیلاؤ. ٹھیک ہے, ان سے پیار بھری باتیں کرو, ان کی خدمت کرو, ان سے ہنسو. تو بھائی یہ اپنی دنیا بسانی ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جدید جو آپ کی جو معاشی تصورات ہیں نا کہ آپ امیر کیسے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تعلق بھی آج کی جو سائیکالوجی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بھائی اس کا تعلق بھی آپ کی اپنی سوچ سے ہے نا. اگر آپ کی سوچ ہی ہے یار میں تو ڈیزرو ہی دن کا 1000 کرتا ہوں, تو دن کے 1000 ہی آپ کو ملیں گے نا. اگر آپ کہیں گے یار نہیں میں تو زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک مطلب ایسا انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنی چاہیے, اللہ کی عطا اور خزانے ملنے چاہیے, تو اللہ تعالیٰ وہ زیادہ عطا فرمائے گا آپ کو. تو آپ ڈیزرو تو کریں نا. کار دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کم بخت حرام کما کے گاڑی چلا رہا ہے, تو آپ کو گاڑی کیوں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے, اللہ سے آپ دعا دیکھ کے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اچھی چیز آپ کو ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دعا کریں اللہ میں تو اس کا فقیر ہوں, مجھے عطا کر. ورنہ کیا ہوگا؟ میں نے ایک فیس بک پوسٹ پہ یہ لکھا ہوا آپ کو سناتا ہوں. وگرنہ ہم یوں ہی دوسروں کے لیے جیتے جیتے مر جائیں گے, دوسروں کے لیے جیتے جیتے مر جائیں گے, جلتے جلتے بجھ جائیں گے. دوسروں کے لیے, دوسروں کے غم, دوسروں کے مسئلے, اس میں جلتے جلتے بجھ جائیں گے. دیتے دیتے لٹ جائیں گے, دیتے دیتے لٹ جائیں گے. بولتے بولتے تھک جائیں گے, اور سنتے سنتے پک جائیں گے. سوچتے سوچتے گر جائیں گے. یہ بہت تکلیف دہ ہے اگر ہم ان مسائل کی دنیا میں رہیں گے اور روتے روتے تو روتے ہی رہ جائیں گے. بس پھر ہمارے نصیب میں رونا ہی ہوگا. اور فکر مندی جو ہے نا وہ بیماریوں میں ہمیں لے جا پھینکے گی اور یوں موت کے منہ میں اتر جائیں گے. تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو سنبھالیں. اس کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے, مرشد کی ضرورت ہے, آپ کو تھراپسٹ کی ضرورت ہے, آپ کو ایک سیف سرکل کی ضرورت ہے جہاں پر آپ یہ باتیں کر سکیں, جہاں پر بیٹھ کے آپ کی یہ شیئرنگ ہو, جہاں آپ کو سنا جائے, آپ کے غموں پہ مرہم رکھے جائیں. ہم ریوائول کے پلیٹ فارم سے آپ کو انوائٹ بھی کرتے ہیں, آپ اسلام آباد میں ہمارے پاس یہاں پر آئیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے, واٹس ایپ گروپس ہیں, آپ ہمیں جوائن کریں. ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو دیکھیں, ہم بیٹھ کر بات کریں. ٹھیک ہے, جو جتنی میرے میں ہمت ہے, یقیناً ایک کیپیسٹی ہے, تو ہمارے ساتھ جو تھراپسٹ کی ٹیم ہے اچھی, ہم آپ لوگوں کو وہ پرووائڈ کریں. بھائی اپنے اوپر خرچ کریں, اپنے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے, اپنے لیے اچھی سی دنیا جو رہ گئے نا باقی کے دن, ان کو خوشی سے گزاریں. یقین مانے خوش ہونے کو بہت اسباب ہیں. اللہ کے کائنات میں اتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں نا جو آپ کو خوش کر دیں گی. ٹھیک ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون, صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں گے نا تو خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ, گردے کام کر رہے ہیں, جگر کام کر رہا ہے, آنکھیں کام کر رہی ہیں, دل کام کر رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, سارا کچھ اللہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, روٹی مل رہی ہے, خوشی سے سکون سے رہ رہے ہیں. تو بس خوشی کو ریسیو کرنے والا جو ریسیور تھا نا, وہ جو زخمی ہو کے وہ جو کٹ گیا نا, اور اس کی جگہ وہ جو دوسرا لگا دیا نا بچپن میں, بس وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پولائٹلی, پیار سے, آرام سے اس کو چینج کرنا ہے, پتہ بھی نہ چلے. اور وہ اچھے والا جو ریسیور ہے نا, خوشیوں والا, اللہ سے اچھی امید والا, وہ لگانا ہے. پھر دیکھیں کیسے آپ مسکرائیں گے, ہر چیز آپ کو سکون دے گی. پھر اللہ کا ذکر بھی سکون دے گا. ہم تو یہاں اللہ کا ذکر بھی جو ہے نا وہ بس ڈر کے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جہنم جب یاد آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اللہ کو یاد کرنے کی جو بڑی وجہ ہونی چاہیے نا, تو اللہ کی نعمتیں ہونی چاہیے. کتنا اچھا اللہ ہے, کتنا پیارا رب ہے,
کتنا کرم اور رحم اور فضل والا رب ہے، جس نے مجھے ماں باپ دیے، جس نے مجھے اولاد دی، جس نے مجھے جسم دیا، جس نے مجھے لولا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا، خاندان دیا، قوم دیا. پتہ نہیں ہم کسی کافر ملک میں پیدا نہیں ہو گئے، ان کے یار آپ مسائل سنیں آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ملک میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی نعمتوں سے نوازا. تو یار اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے معاشرے کی، اپنی ہر نعمت کی قدردانی کریں، قدردانی کریں. یقین میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنا یہ فساد ہو رہا ہے نا، حتیٰ کہ دہشت گردی اور یہ سارے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے جو آپ جب غور کریں گے نا مسائل اسی قسم کے ہی نظر آئیں گے جو ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں، راستہ بنائیں، آگے بڑھنے کی طرف آگے بڑھیں. نئے سال کا آغاز ہے، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، اللہ سے خوبصورت امیدوں اور خوبصورت تعلق کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو ایسے مسکرا دے جیسے وہ چڑیوں کو چہچہاتا ہے، جیسے آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، بادل برستے ہیں، ایسے ہماری زندگی بھی برسنے والی، خوبصورت، چہچہانے والی، چمکنے والی بن جائے. آمین یا رب العالمین.